ایک چھوٹے سے قصبے میں رمضان نام کا ایک حلوائی رہتا تھا۔ رمضان اپنی لذیذ مٹھائیوں کی وجہ سے پورے قصبے میں مشہور تھا۔ اس کی دکان میں ہمیشہ گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا، خاص طور پر اس کے بنائے ہوئے گلاب جامن اور جلیبیوں کے۔ ایک دن قصبے میں ایک نیا حلوائی آیا جس کا نام علی تھا۔ علی نے بھی اپنی دکان کھول لی اور مختلف مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں۔ چند ہی دنوں میں لوگوں کو علی کی مٹھائیاں بھی پسند آنے لگیں اور رمضان کی دکان پر گاہک کم ہونے لگے۔ کیا بات ہے، آج کل میری دکان پر اتنے گاہک کیوں نہیں آ رہے؟ شاید وہ نئے حلوائی علی کی دکان پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی مٹھائیاں بھی بہت لذیذ ہیں۔ رمضان کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیسے اپنی مٹھائیوں کی خوشبو اور ذائقے کو واپس لا سکتا ہے۔ ایک دن رمضان نے علی کی دکان پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ علی کیا خاص کر رہا ہے۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ علی کی مٹھائیاں اتنی خاص کیوں ہیں، شاید میں بھی کچھ نیا کر سکوں۔ رمضان علی کی دکان پر گیا اور دیکھا کہ علی اپنی مٹھائیوں میں تازہ اور اعلیٰ معیار کے اجزاء استعمال کر رہا ہے۔ رمضان کو یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ شاید وہ اپنی مٹھائیوں میں اس قدر محنت نہیں کر رہا جتنا علی کر رہا تھا۔ علی، تمہاری مٹھائیاں واقعی بہت لذیذ ہیں۔ تم کیسے اتنی بہترین مٹھائیاں بنا لیتے ہو بھائی؟ شکریہ رمضان بھائی، میں ہمیشہ تازہ اجزاء استعمال کرتا ہوں اور دل سے مٹھائیاں بناتا ہوں۔ رمضان نے علی کی بات سنی اور سوچا کہ اسے بھی اپنی مٹھائیوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اس نے دکان واپس جا کر تازہ اجزاء خریدے اور اپنی مٹھائیوں میں دل سے محنت کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد رمضان کی دکان پر دوبارہ گاہکوں کا رش لگنے لگا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ رمضان کی مٹھائیوں میں پہلے سے زیادہ ذائقہ اور خوشبو آ رہی ہے۔ رمضان بھائی، آپ کی مٹھائیاں تو اور بھی مزیدار ہو گئی ہیں۔ ہم نے اتنی لذیذ گلاب جامن اور جلیبیاں کبھی نہیں کھائیں۔ شکریہ، میں نے سیکھ لیا ہے کہ محنت اور دل سے بنائی گئی چیزیں ہی سب سے زیادہ پسند آتی ہیں۔ علی اور رمضان دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی اور ایک دوسرے کی دکان پر گاہک بیچنے لگے۔ اس طرح دونوں حلوائیوں نے قصبے میں محبت اور محنت کی ایک نئی مثال قائم کی، اور یوں رمضان نے سیکھا کہ محنت اور دل سے کی گئی کوشش ہمیشہ بہترین نتائج دیتی ہے۔ اس نے اپنی مٹھائیوں میں وہی محنت شامل کر دی جو پہلے نہیں تھی، اور علی کے ساتھ ایک نیا دوست بھی بنا لیا۔ قصبے کے لوگ اب دونوں حلوائیوں کی دکانوں پر آتے اور لذیذ مٹھائیوں سے لطف اندوز ہوتے، اور علی اور رمضان نے ہمیشہ اپنی مٹھائیوں میں محبت اور محنت کی خوشبو ملائی، جس نے ان کی دکانوں کو ہمیشہ خوشبودار اور لوگوں کے دلوں میں بسایا۔ کیسی لگی میری آج کی کہانی پیارے بچوں؟ پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔